کتاب کا نام مسئلہ قربانی شرعی اور عقلی نقطہ نظر سے، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ۔ آئیے ناظرین کرام، کتاب کا مواد آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ مسئلہ قربانی شرعی اور عقلی نقطہ نظر سے، پاکستان میں قربانی کے خلاف مہم۔ کئی سال سے مسلسل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر بقرہ عید کے موقع پر اخبارات اور رسالوں کے ذریعے سے بھی اور اشتہاروں اور پمفلٹوں کی صورت میں بھی قربانی کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک طوفان اٹھایا جاتا ہے، اور ہزاروں بندگان خدا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ کوئی دینی حکم نہیں ہے بلکہ ایک غلط اور نقصان دہ رسم ہے جو ملاؤں نے ایجاد کر لی ہے۔ اس وسوسہ اندازی کے خلاف قریب ہر سال علماء کی طرف سے مسئلے کی پوری وضاحت بیان کر دی جاتی ہے۔ قربانی کے ایک حکم شرعی ہونے اور مسنون ہونے اور واجب ہونے کے دلائل دیے جاتے ہیں، اور مخالفین کے استدلال کی کمزوریاں کھول کر رکھ دی جاتی ہیں۔ لیکن ہر مرتبہ یہ سب کچھ ہو چکنے کے بعد دوسرے سال پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہی لگی بندی باتیں اسی طرح دہرائی جا رہی ہیں کہ گویا نہ کسی نے قربانی کے مشروع ہونے کا کوئی ثبوت دیا اور نہ اس کے خلاف دلیلوں کی کوئی کمزوری واضح کی، بلکہ اب تو ایک قدم اور آگے بڑھ کر حکومت کو بے تکلف یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ قربانی کو از روئے قانون محدود کرنے کی کوشش کرے۔ اس پروپیگنڈے کا اثر ہندی مسلمانوں پر۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ابھی چند سال پہلے تک متحدہ ہندوستان کا ایک حصہ تھا۔ ہماری سرحد کے اس پار ہمارے کروڑوں دینی بھائی اب بھی سابق متحدہ ہندوستان کے اس حصے میں موجود ہیں جس سے ہم الگ ہوئے تھے۔ ان کو آج بھی اسی قسم سے قوم سے سابقہ درپیش ہے جس سے کبھی ہم کو درپیش تھا، بلکہ آج اس تقسیم سے قبل کی بنسبت بدرجہ زیادہ کمزوری اور مغلوبی کی حالت میں مبتلا ہیں۔ ان پر جس قوم کو غلبہ حاصل ہے وہ سالہ سال سے گائے کی قربانی پر ہمارے ساتھ سر پھٹول کرتی رہتی تھی، اور تقسیم کے بعد جب اسے مسلمانوں پر پورا قابو حاصل ہوا تو اس نے سب سے پہلے ان کو اسی حق سے محروم کیا۔ اب یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ پاکستان جو ہندو تہذیب و تمدن کے تسلط سے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کو بچانے کے لیے بنا تھا، وہی آگے بڑھ کر ہندوستان کے ہندوؤں کو یہ رہنمائی دے کہ مہاراج گائے کی قربانی کیسی، آپ تو ہر قسم کی قربانی از روئے قانون بند کر سکتے ہیں۔ یہ چیز سرے سے شاعر اسلام میں داخل ہی نہیں ہے کہ اسے روک دینے پر آپ کو کسی مذہبی تعصب کا الزام دیا جا سکے۔ حق بجانے وہ مسلمان نہیں ہے جو اسے اپنا مذہبی حق کہہ کر اس پر اصرار کرتا ہے، بلکہ وہ ہندو ہے جو اس غیر مذہبی رسم سے اس کو باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں تو پاکستان میں اس جاہل مسلم اکثریت سے سابقہ ہے، اس لیے یہاں ہم پر بنائے احتیاط بتدریج اسے محدود کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ آپ کو تو کسی کا ڈر نہیں ہے، آپ یک قلم اسے مسدود فرما دیں۔ اس معاملے میں شریعت اسلام مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ کس قدر جلدی بھولے ہیں ہم اس حالت کو جس سے خدا نے ہمیں نکالا اور جس میں ہمارے کروڑوں بھائی اب بھی مبتلا ہیں۔ شاید برطانوی ہندوؤں سے ہماری کشمکش اس لیے تھی کہ اپنی تہذیب کا جھٹکا دوسروں سے گرانے کی بجائے ہم خود اسے حلال کرنا چاہتے تھے۔ شیطانی ذوق تفرقہ اندازی۔ مسلمانوں میں اختلافات کی پہلے ہی کوئی کمی نہ تھی، یہ تفرقوں کی ماری ہوئی قوم فی الواقع رحم کی مستحق تھی۔ کسی کے دل میں اس کی خیرخواہی کا جذبہ موجود ہوتا تو وہ یہ سوچتا کہ اس کے اختلافات میں اتفاق کی کوئی راہ دریافت کرے، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ جو لوگ خیرخواہی کے ارادے یا دعوے سے اٹھتے ہیں وہ ان چیزوں میں بھی اختلاف کی رائے نکال لیتے ہیں جن میں خوش قسمتی سے مسلمانوں کے درمیان ابتدا سے آج تک اتفاق موجود ہے۔ گویا ان حضرات کے نزدیک دین کی اصل خدمت اور ملت کی صحیح خیرخواہی یہ ہے کہ متفق علیہ مسائل کو بھی کسی نہ کسی طرح اختلافی بنا دیا جائے، اور کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جائے جس کے متعلق کہا جا سکے کہ سب مسلمان اس میں متفق ہیں۔ قربانی کا مسئلہ ایسی متفق علیہ مسائل میں سے ہے۔ پہلی صدی ہجری کے آغاز سے آج تک مسلمان اس پر متفق رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ کی پوری پونے 14 صدیوں میں آج تک اس کے مشروع اور مسنون ہونے میں اختلاف نہیں پایا گیا ہے۔ اس میں ائمہ اربعہ اور اہل حدیث متفق ہیں، اس میں شیعہ اور سنی متفق ہیں، اس میں قدیم زمانے کے مجتہدین بھی متفق تھے اور آج کے سب گروہ بھی متفق ہیں۔ اب یہ تفرقہ اور اختلاف کا شیطانی ذوق نہیں تو اور کیا ہے کہ کوئی شخص ایک نرالی بات لے کر اٹھے اور اس متفق علیہ اسلامی طریقے کے متعلق بیچارے عام مسلمانوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرے کہ یہ تو سرے سے کوئی اسلامی طریقہ ہی نہیں ہے۔ تفریق بین اللہ والرسول۔
پھر یہ اختلاف بھی کسی معمولی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی فتنہ انگیز بنیاد پر اٹھایا گیا ہے، یعنی سوال یہ چھیڑا گیا ہے کہ یہ بقرہ عید کی قربانی آخر تم کس سند اتھارٹی پر کرتے ہو؟ قرآن میں تو اس کا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں سند صرف ایک قرآن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی سند نہیں ہے۔ حالانکہ جس خدا نے قرآن کو نازل کیا ہے اسی نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبعوث کیا تھا، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرح ایک اتھارٹی ہے جس طرح اس کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کسی طرح بھی اس کی کتاب کی اتھارٹی سے کم نہیں ہے۔ نہ وہ کتاب کے ساتھ کوئی ضمنی حیثیت رکھتے ہیں، نہ اس کے ذریعے سے دیے ہوئے کسی حکم کے لیے قرآن کی توثیق کسی درجے میں بھی ضروری ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ قرآن جس کی سند پر کلام اللہ مانا گیا ہے وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سند ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہوتا کہ یہ قرآن خدا نے اس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو ہمارے پاس نہ یہ جاننے کا کوئی ذریعہ تھا اور نہ یہ ماننے کی کوئی وجہ تھی کہ یہ کتاب خدا کی کتاب ہے۔ اب یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ جو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو اور جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا ہو اور اہل ایمان کو اس پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہو، اس کے متعلق یہ کہا جائے کہ اس کا حکم قرآن میں ہو تو ہم مانیں گے ورنہ پیروی سے انکار کر دیں گے۔ اس کے معنی اس کے سوا اور کیا ہے کہ خدا کی کتاب تو واجب الاتباع ہے مگر خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع نہیں ہے۔ منصب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حقیقت کے خلاف بھی ہے اور سخت فتنہ انگیز بھی۔ حقیقت کے خلاف یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ محض ایک ڈاکیا بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ آپ کا کام اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دینے کے بعد ختم ہو جائے اور اس کے بعد بندے اللہ میاں کے نامہ گرامی کو لے کر جس طرح ان کی سمجھ میں آئے اس کی تعمیر کرتے رہیں۔ خود قرآن کی روح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب کی نوعیت کفار کے لیے الگ اور اہل ایمان کے لیے الگ ہے۔ کفار کے لیے آپ بے شک صرف مبلغ اور داعی اللہ ہیں، مگر جو لوگ ایمان لے آئیں ان کے لیے تو آپ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے مکمل نمائندے ہیں۔ آپ کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، آپ کے اتباع کے سوا اللہ کی خوشنودی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے معلم، مربی، رہنما، قاضی، امر و نہی اور حاکم مطاع سب کچھ بنا کر معمور فرمایا تھا۔ آپ کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے عقیدہ و فکر، مذہب و اخلاق، تمدن و تہذیب، معیشت و سیاست، غرض دنیا کے ہر گوشے کے لیے وہ اصول، طریقے اور ضابطے مقرر کریں جو اللہ کی پسند کے مطابق ہوں، اور مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سکھایا اور مقرر کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے اس پر ان سے سند طلب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود سند ہے، اس کا حکم بجائے خود قانون ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی مسلمان یہ سوال کرنے کا مجاز نہیں ہے کہ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کا حوالہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت خواہ اپنی کتاب کے ذریعے سے دے یا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، سند اور وزن کے اعتبار سے دونوں بالکل یکساں ہیں اور قانون الہی ہونے میں ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ رسالت کا غلط تصور، بالکل غلط کہتا ہے جو کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فیصلوں اور ہدایات کی قانونی حیثیت صرف اپنے عہد کے رئیس مملکت، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونے کی بنا پر تھی، یعنی جب آپ رئیس مملکت تھے اس وقت آپ کی اطاعت واجب تھی، اور اب جو رئیس مملکت یا مرکز ملت ہوگا اس کی اطاعت اب واجب ہوگی۔ یہ رسالت کا بدترین تصور ہے جو کسی شخص کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اسلامی تصور رسالت سے اس کا دور کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ رئیس مملکت کے منصب کو آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب سے کیا نسبت ہے؟ اس کو عام مسلمان منتخب کرتے اور وہی معزول کرنے کا حق رکھتے ہیں، حالانکہ رسول کو خدا مقرر کرتا ہے اور خدا کے سوا کسی کو اسے معزول کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ رئیس مملکت جس علاقے کا رئیس ہو اور جب تک اس منصب پر رہے صرف اسی علاقے میں اسی وقت تک اس کا رئیس ماننا واجب ہے، اور پھر بھی اس پر ایمان لانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اسے نہ مانے تو ملت اسلام سے خارج ہو جائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آن مبعوث ہوا
اس وقت سے قیامت تک دنیا میں کوئی شخص اس پر ایمان لائے بغیر ملت اسلامیہ کا فرد نہیں بن سکتا۔ رئیس مملکت کو آپ دل میں برا جان سکتے ہیں، اس کو برملا برا کہہ سکتے ہیں، اس کے قول و فعل کو اعلانیہ غلط کہہ سکتے ہیں اور اس کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن رسول کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا تو درکنار، اس کا خیال بھی اگر دل میں آ جائے تو ایمان سلب ہو جائے۔ رئیس مملکت کے حکم کو ماننے سے آپ صاف انکار کر سکتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ بس ایک جرم ہوگا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اگر یہ جاننے کے بعد بھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ ماننے سے انکار کر دیں تو قطعی خارج از اسلام ہو جائیں۔ اس کے حکم پر تو آپ چون و چراں تک نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے خلاف دل میں کوئی تنگی تک محسوس کرنا ایمان کے منافی ہے۔ رئیس مملکت عوام کا نمائندہ ہے اور رسول خدا کا نمائندہ۔ رئیس مملکت کی زبان قانون نہیں ہے، بلکہ الٹا قانون اس کی زبان پر حاکم ہے، مگر رسول خدا کی زبان قانون ہے، کیونکہ خدا اسی زبان سے اپنا قانون بیان کرتا ہے۔ اب ایک ایسا سخت طغیان جاہلیت ہے کہ رسول کو محض ایک علاقے اور زمانے کے رئیس مملکت کی حیثیت دے کر کہا جائے کہ اس کے دیے ہوئے احکام اور ہدایات بس اسی زمانے اور علاقے کے لوگوں کے لیے واجب الاتباع تھے، آج ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ غلط تصور کی فتنہ انگیزی، یہ تو ہے حقیقت کے خلاف اس تصور کی بغاوت۔ اب ذرا اس کی فتنہ انگیزی کا اندازہ کیجئے۔ آج جس چیز کو آپ اسلامی نظام حیات اور اسلامی تہذیب و تمدن کہتے ہیں، جس کے اصولوں اور عملی مظاہر کی یکسانی نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک ملت بنا رکھا ہے، جس کی یک رنگی نے مسلم کو مسلم سے جوڑا اور کافر سے توڑا ہے، جس کی امتیازی خصوصیات نے مسلمانوں کو ساری دنیا میں غیر مسلموں سے ممیز کیا اور سب سے الگ الگ ایک مستقل امت بنایا ہے، اس کا تجزیہ کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا کم از کم 9/10 حصہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقتدار رسالت سے مسلمانوں میں رائج کیا ہے، اور بمشکل 1/10 حصہ ایسا ہے جس کی سند قرآن میں ملتی ہے۔ پھر اس 1/10 کا حال بھی یہ ہے کہ اگر اس پر عمل درآمد کی وہ صورت شریعت واجب الاتباع نہ ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے، تو دنیا میں مختلف مسلمان افراد بھی اور گروہ بھی اور ریاستیں بھی اس پر عمل درآمد کی اتنی مختلف شکلیں تجویز کر لیں کہ ان کے درمیان کوئی وحدت و یکرنگی باقی نہ رہے۔ اب خود اندازہ کر لیجئے، اگر وہ سب کچھ ساقط کر دیا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رواج دینے سے مسلمانوں میں رائج ہے، تو اسلام میں باقی کیا رہ جائے گا جسے ہم اسلامی تہذیب و تمدن کہہ سکیں اور جس پر دنیا بھر کے مسلمان مجتمع رہ سکیں؟ چند مثالیں اور نتائج۔ مثال کے طور پر دیکھیے، یہ اذان جو دنیا بھر میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ نمایاں ملی شعار ہے، جسے روئے زمین کے ہر گوشے میں ہر روز 5 وقت مسلم اور کافر سب سنتے ہیں، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے مقرر اور رائج کیا ہے۔ قرآن میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، نہ وہ اس کے الفاظ بتاتا ہے، نہ یہ حکم دیتا ہے کہ روزانہ 5 وقت نمازوں سے پہلے یہ پکار بلند کی جائے۔ اس میں ایک جگہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے روز تو دوڑو اللہ کی یاد کی طرف۔ ظاہر ہے کہ یہ پکار سن کر دوڑنے کا حکم ہے، خود اس پکار کا حکم نہیں ہے۔ دوسری جگہ اہل کتاب کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ سرے سے کوئی حکم ہی نہیں ہے، بلکہ صرف ایک رائج شدہ چیز کا مذاق اڑانے پر اہل کتاب کی مذمت کی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ اختیار و اقتدار جس نے اس اذان کو الفاظ کو مقرر کیے اسے مسلمانوں میں رواج دیا، دائمی اور عالمگیر شریعت مقرر کرنے کا مجاز نہ ہوتا، تو کیا صرف ان 2 آیتوں کی بنیاد پر آج دنیا میں آپ اذان کی آواز کہیں سن سکتے تھے؟ خود یہ نماز باجماعت جس کے لیے اذان دی جاتی ہے، یہ نماز جمعہ جس کی پکار سن کر دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ عیدین کی نمازیں جو ہزارہا مسلمانوں کو اکٹھا کرتی ہیں، اور یہ مسجدیں جو دنیا بھر میں مسلم معاشرے کی اجتماعی زندگی کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا حکم قرآن میں دیا گیا ہو۔ قرآن صرف نماز کا حکم دیتا ہے، باقاعدہ نماز باجماعت ادا کرنے کا کوئی صاف حکم نہیں دیتا۔ جمعے کی نماز کے لیے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جب اس کے لیے پکارا جائے تو دوڑ پڑو۔ اسے خود نماز جمعہ قائم کرنے کا حکم مشکل ہی سے کہا جا سکتا ہے۔ عیدین کی نمازوں کا تو سرے سے اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ رہی مسجدیں تو ان کے احترام کا حکم ضرور قرآن میں دیا گیا ہے، مگر یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اسے مسلمانوں تم اپنی ہر بستی میں مسجد تعمیر کرو اور اس میں ہمیشہ نماز باجماعت قائم کرنے کا اہتمام کرو۔ یہ ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار و اقتدار کی بنا پر جس کے ساتھ اللہ نے
آپ کو شاعر مقرر کیا تھا، مسلمانوں میں رائج کیے ہیں۔ اگر یہ اختیار و اقتدار مسلم نہ ہوتا تو اسلام کے یہ نمایاں ترین شاعر، جن کا مسلمانوں کو مجتمع کرنے اور ایک یک رنگ امت بنانے اور اسلامی تہذیب کی صورت گری کرنے میں سب سے زیادہ حصہ ہے، کبھی قائم نہ ہوتے، اور مسلمان آج مسیحیوں سے بھی زیادہ منتشر و پراگندہ ہوتے۔ یہ صرف سامنے کی چند مثالیں ہیں، ورنہ تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ایک کتاب ہی ملی ہوتی اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انفرادی زندگی سے لے کر خاندان، معاشرے اور ریاست تک کے معاملات میں ہمارے لیے تہذیب کی ایک متعین صورت نہ بنا دی ہوتی، تو آج ہم ایک ممتاز عالمگیر ملت اور واحدہ کی حیثیت سے موجود نہ ہوتے۔ اب جو شخص اس رسالت کی شرعی حیثیت اور اس کی قانونی سند کو چیلنج کرتا ہے، اس کے اس چیلنج کی زد ایک قربانی کے مسئلے یا دو چار منفرد مسئلوں پر نہیں پڑتی، بلکہ اسلامی تہذیب کے پورے نظام اور ملت اسلامیہ کی اساس و بنیاد پر پڑتی ہے۔ جب تک ہم بالکل خودکشی پر آمادہ نہ ہو جائیں، ہمارے لیے کسی کی یہ بات ماننا محال ہے کہ جس چیز کی سند قرآن میں ملے بس وہی باقی رہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند پر جتنی چیزوں کا مدار ہے وہ سب ساقط کر دی جائیں۔ سنت قرآن کی عملی تشریح ہے۔ اعتراض کی اس غلط بنیاد اور اس کے خطرناک نتائج کو سمجھ لینے کے بعد اب بجائے خود اس مسئلے کو دیکھیے جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ قربانی کے متعلق یہ کہنا ہے کہ قرآن میں سرے سے اس کا کوئی حکم ہی نہیں ہے، خلاف واقعہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن وہ اصولی حقائق بیان کرتا ہے جن کی بنا پر اس انسان کو اللہ تعالیٰ کے لیے جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے، اور پھر اس کا ایک عام حکم دے کر چھوڑ دیتا ہے۔ اس حکم پر عمل درآمد کیسے کیا جائے، اس کی کوئی تصریح وہ نہیں کرتا۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ اسی خدا کی ہدایت کے تحت جس نے قرآن آپ پر نازل کیا تھا، اس کی عملی صورت، اس کا وقت، اس کی جگہ اور اس کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ مسلمانوں کو بتائیں اور خود اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ یہ کام تنہا ایک قربانی کے متعلق ہی نہیں، قرآن کے دوسرے احکام کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، وراثت، غرض مسلم معاشرے کے مذہب اور تمدن و معاشرت اور معیشت و سیاست اور قانون و عدالت اور صلح و جنگ کے تمام معاملات میں یہی کچھ ہوا ہے کہ قرآن نے کسی کے بارے میں مختصراً اور کسی کے بارے میں کوئی تفصیل کے ساتھ احکام دیے ہیں، یا صرف اشارتاً اللہ تعالیٰ کی مرضی بیان کر دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی جامہ پہنانے کی صورتیں واضح حدود کے ساتھ متعین فرمائیں، ان پر خود کام کر کے دکھایا اور اپنی رہنمائی میں ان کو رائج کیا۔ کوئی صاحب عقل آدمی اس میں شک نہیں کر سکتا تھا کہ کتابی رہنمائی کے ساتھ یہ عملی رہنمائی بھی انسانوں کی کو درکار تھی، اور اس رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نہ موضوع ہو سکتا تھا نہ مجاز۔ قربانی کے قرآنی احکام اور ان کی حکمت۔ قرآن میں اس مسئلے کے متعلق جو اصولی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، عبادت کی تمام وہ صورتیں جو اللہ نے غیر اللہ کے لیے اختیار کی ہیں دین حق میں، وہ سب غیر اللہ کے لیے حرام اور خالصتاً اللہ کے لیے واجب کر دی گئی ہیں۔ مثلا انسان غیر اللہ کے آگے جھکتا اور سجدے کرتا تھا، دین حق نے اسے اللہ کے لیے مخصوص کر دیا اور اس کے لیے نماز کی صورت مقرر کر دی۔ انسان غیر اللہ کے سامنے مالی نذرانے پیش کرتا تھا، دین حق نے اسے اللہ کے لیے خاص کر دیا اور اس کی عملی صورت زکوٰۃ مقرر کر دی۔ انسان غیر اللہ کے نام پر روزے رکھتا تھا، دین حق نے اسے بھی اللہ کے لیے مختص کر دیا اور اس غرض کے لیے رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ انسان غیر اللہ کے لیے تیرتا یا طرح کرتا تھا اور رستانوں کے طواف کرتا تھا، دین حق نے اس کے لیے ایک بیت اللہ بنایا اور اس کا حج اور طواف فرض کر دیا۔ اسی طرح انسان قدیم ترین زمانے سے آج تک غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا رہا ہے، دین حق نے اسے بھی غیر اللہ کے لیے حرام کر دیا اور حکم دیا کہ یہ چیز بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ چنانچہ دیکھیے، ایک طرف قرآن مجید ما اہل لغیر اللہ بہ، جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور ما ذبح علی النصب، جسے استحانوں پر ذبح کیا گیا ہو، کو قطعی حرام قرار دیتا ہے، اور دوسری طرف حکم دیتا ہے کہ فصل لربک وانحر، اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھ اور اسی کے لیے قربانی کر۔ نمبر 2، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں ان سب کا شکریہ اس پر واجب ہے، اور یہ شکریہ ہر نعمت کے لیے قربانی اور نذرانے کی شکل میں ہونا چاہیے۔ ذہن اور نفس کے عطیے کا شکریہ اسی شکل میں ادا ہو سکتا ہے کہ آدمی ایمان و اطاعت کی راہ اختیار کرے۔ جسم اور اس کی طاقتوں کا عطیہ یہی شکریہ چاہتا ہے کہ آدمی نماز اور روزے کی شکل میں اسے ادا کرے۔ مال کے عطیے کا شکریہ زکوٰۃ ہی کی صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے، اور زکوٰۃ بھی اسی طرح
کہ سیم و زر کی زکوٰۃ اسی سیم و زر سے، زرعی پیداوار کی زکوٰۃ اسی زرعی پیداوار سے، اور مواشی کی زکوٰۃ انہی مواشی میں سے نکالی جائے۔ اسی طرح اپنے پیدا کیے ہوئے جانوروں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو قدرت بخشی ہے اور ان سے طرح طرح کے بے شمار فائدے اٹھانے کا جو موقع اس نے دیا ہے، اس کے شکریہ کی بھی یہی صورت ہے کہ انسان ان جانوروں ہی میں سے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرے۔ چنانچہ سورہ حج میں قربانی کی ہدایت فرمانے کے بعد اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے، کذالک سخرناھا لعلکم تشکرون، اسی لیے ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نمبر 3، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں پر جو اقتدار اور تصرف کا اختیار دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بالادستی اور اس کی حاکمیت اور مالکیت کا اعتراف کرتا رہے، تاکہ اسے کبھی یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ سب کچھ میرا ہے اور میں ہی اس کا خود مختار اور مالک ہوں۔ اس بالاتری کے اعتراف کی مختلف شکلیں اللہ کے مختلف عطیوں کے معاملے میں رکھی گئی ہیں۔ جانوروں کے معاملے میں اس کی شکل یہ ہے کہ انہیں اللہ کے نام پر قربان کیا جائے۔ چنانچہ اسی سورہ حج میں اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر فرمایا گیا ہے، کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اس کی بڑائی کا اظہار کرو اور اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں بخشی۔ یہی 3 وجوہ ہیں جن کی بنا پر قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیشہ سے تمام شرائع الہیہ میں تمام امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسِقًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ اور یہی طریقہ جس طرح دوسری امتوں کے لیے تھا، اسی طرح شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کیا گیا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یہ حکم عام تھا جو قربانی کے لیے قرآن میں دیا گیا۔ اس میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ قربانی کب کی جائے، کہاں کی جائے، کس پر واجب ہے، اور اس حکم پر عمل درآمد کرنے کی دوسری تفصیلات کیا ہیں۔ ان چیزوں کو بیان کرنے اور ان پر عمل کر کے بتانے کا کام اللہ نے اپنے رسول پر چھوڑ دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بلا ضرورت نہیں بھیجا تھا۔ کتاب کے ساتھ رسول بھیجنے کی غرض یہی تھی کہ وہ لوگوں کو کتاب کے مقصد و منشا کے مطابق کام کرنا سکھائے۔ اوقات قربانی کی تعین۔ اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا شکلیں متعین فرمائی ہیں، اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ شکلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی متعین فرمائی ہوئی ہیں۔ اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کی مرضی پر نہیں چھوڑ دی کہ فرداً جس مسلمان کا جب جی چاہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جانور قربانی کر دے، بلکہ آپ نے تمام امت کے لیے 3 دن مقرر فرما دیے تاکہ تمام دنیا کے مسلمان ہر سال انہی خاص دنوں میں اپنی اپنی قربانیاں ادا کریں۔ یہ بات ٹھیک اسلام کے مزاج کے مطابق ہے۔ نماز کے معاملے میں بھی یہی کیا گیا ہے کہ فرض نمازوں کو 5 وقت جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ جمعے کی نماز لازم کی گئی ہے تاکہ 5 وقتہ نمازوں میں سے زیادہ بڑے اجتماعات کی شکل میں مسلمان اسے ادا کر سکیں، اور سال میں 2 مرتبہ عیدین کی نماز مقرر کی ہیں تاکہ انہیں ادا کرنے کے لیے جمعے سے بھی زیادہ بڑے اجتماعات منعقد ہوں۔ اسی طرح روزوں کے معاملے میں بھی تمام مسلمانوں کے لیے 1 مہینہ مقرر کر دیا گیا تاکہ سب مل کر ایک ہی زمانے میں یہ فرض ادا کر دیں۔ اجتماعی عبادت کا یہ طریقہ اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتا ہے۔ اس سے پورے معاشرے میں اس خاص عبادت کا ماحول طاری ہو جاتا ہے جسے اجتماعی طور پر ادا کیا جا رہا ہو۔ اس سے مسلمانوں میں وحدت و یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے خدا پرستی کی اخلاقی اور روحانی بنیاد پر مسلمان ایک دوسرے سے متحد اور دوسروں سے ممیز ہوتے ہیں، اور اس سے ہر وہ فائدہ بھی ساتھ ساتھ حاصل ہوتا ہے جو انفرادی طور پر عبادت بجا لانے سے حاصل ہو سکتا ہے۔
ثانیاً اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایک یوم عید مقرر فرمایا اور مسلمانوں کو ہدایت کی کہ سب مل کر پہلے 2 رکعت نماز ادا کریں، پھر اپنی اپنی قربانیاں کریں۔ یہ ٹھیک قرآنی اشارے کے مطابق ہے۔ قرآن میں نماز اور قربانی کے ساتھ ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے اور نماز کو قربانی پر مقدم رکھا گیا ہے۔ ان صلاتی و نسکی فصلی لربک وانحر، پھر یہ مسلم معاشرے کی ایک اہم ضرورت بھی پوری کرتی ہے۔ ہر معاشرہ فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ اسے کچھ اجتماعی تہوار دیے جائیں جس میں اس کے سب افراد مل جل کر خوشیاں منائیں۔ اس سے ان میں ایک جذباتی امانگی پیدا ہوتی ہے اور تہوار کی یہ خاص صورت کہ اس کا آغاز اللہ کی ایک عبادت یعنی نماز سے ہو اور اس کا پورا زمانہ اس طرح گزرے کہ ہر وقت کسی نہ کسی گھر میں اللہ کی ایک دوسری عبادت یعنی قربانی انجام دے جا رہی ہو، اور اس عبادت کے طفیل ہر گھر کے لوگ اپنے دوستوں، عزیزوں اور غریب ہمسایوں کو ہدیے اور تحفے بھی بھیجتے رہے۔ یہ اسلام کی روح اور مسلم معاشرے کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلام ناچ، رنگ اور لو و لعب اور فسق و فجور کے میلے نہیں چاہتا، وہ اپنے بنائے ہوئے معاشرے کے لیے میلوں کی فطری مانگ ایسی عید سے پوری کرنا چاہتا ہے جو خدا پرستی اور الفت و محبت اور ہمدردی و مساوات کی پاکیزہ روح سے لبریز ہو۔ قربانی کا تاریخی پس منظر۔ ثالثاً، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاص دن انتخاب فرمایا جس دن تاریخ اسلام کا سب سے زیادہ زرعی کارنامہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے انجام دیا تھا، یعنی یہ کہ بوڑھا باپ اپنے رب کا ایک اشارہ پاتے ہی اپنے اکلوتے جوان بیٹے کو قربان کر دینے کے لیے ٹھنڈے دل سے آمادہ ہو گیا، اور بیٹا بھی یہ سن کر مالک کہ اس کی جان کی قربانی چاہتا ہے چھری تلے گردن رکھ دینے پر بخوشی راضی ہو گیا۔ بس اس طرح یہ محض قربانی کی عبادت ہی نہیں رہی بلکہ ایک بڑے تاریخی واقعے کی یادگار بھی بن گئی جو ایمانی زندگی کے اس منتہائی مقصود، اس کے اس آئیڈیل اور مسئلے اعلیٰ کو مسلمانوں کے سامنے تازہ کرتی ہے کہ انہیں اللہ کی رضا پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قربانی کا حکم بجا لانے اور عید کا تہوار منانے کے لیے سال کا کوئی دن بھی مقرر کیا جا سکتا تھا، اس سے دوسرے تمام فائدے حاصل ہو جاتے مگر یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ اس کے لیے اس خاص تاریخ کا انتخاب بیک کرشمہ دوکار کا مصداق ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس انتخاب کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ما هذه الاضحی، یہ قربانی کیسی؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد ہر سال اسی تاریخ کو جانور قربان فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو زندہ کیا اور اپنی امت کو ہدایت فرمائی کہ قرآن میں قربانی کا جو عام حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل خصوصیت کے ساتھ اسی روز کریں جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ کیا کرتے تھے۔ اپنی تاریخ کی یادگار واقعات کا یوم دنیا کی ہر قوم منایا کرتی ہے۔ اسلام کا مزاج یادگار منانے کے لیے بھی اس دن کا انتخاب کرتا ہے جس میں 2 بندوں کی طرف سے خدا پرستی کے انتہائی کمال کا مظاہرہ ہوا، اسے عالمگیر بنانے میں مصلحت۔ رابعاً، قربانی کے لیے اس دن کے انتخاب میں ایک اور مصلحت بھی تھی۔ ہجرت کے بعد پہلے ہی سال جب حج کا زمانہ آیا تو مسلمانوں کو یہ بات بری طرح کھل رہی تھی کہ کفار نے ان پر حرم کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس غم کی تلافی اس طرح فرمائی کہ ایام حج کو مدینہ ہی میں ان کے لیے ایام عید بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ 9 ذی الحجہ یعنی یوم الحج کی صبح سے جب کہ حاجی عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں وہ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد شروع کریں اور 13 ذی الحجہ تک یعنی جب تک حجاج مینا میں ایام تشریق گزارتے ہیں اس کا سلسلہ جاری رکھیں۔ نیز 10 ذی الحجہ کو جب کہ حجاج مزدلفہ سے مینا کی طرف پلٹتے ہیں اور قربانی اور طواف کی سعادت حاصل کرتے ہیں وہ بھی دوگانہ نماز ادا کرتے ہیں کر کے قربانی کریں۔ یہ طریقہ فتح مکہ سے پہلے تک تو مسلمانوں کے لیے گویا ایک طرح کی تسلی کا ذریعہ تھا کہ حج سے محروم کر دیے گئے تو کیا ہوا، ہمارا دل حج میں مشغول ہے اور ہم اپنے گھر ہی میں بیٹھے ہوئے حجاج کے شریک حال ہیں۔ لیکن فتح مکہ کے بعد اسے جاری رکھ کر عملاً اس کے تمام دنیا اسلام کے لیے حج کی توسیع بنا دیا گیا۔ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ حج صرف مکہ میں حاجیوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ جس زمانے میں چند لاکھ حاجی وہاں مناسک حج ادا کر رہے ہوتے ہیں اسی زمانے میں ساری دنیا اسلام کے کروڑوں مسلمان ان کے شریک حال ہوتے ہیں۔
ہر مسلمان جہاں بھی وہ ہے اس کا دل ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی زبان اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرتی رہتی ہے، اور وہ ان کی قربانی اور طواف کے وقت اپنی جگہ ہی نماز ادا کرتے اور قربانی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ قربانی کی حقیقی روح۔ خامساً، قربانی کا جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ یہ تھا کہ عید الاضحیٰ کا دوگانہ نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کی جائے اور جانور ذبح کرتے وقت یہ کہا جائے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور قربانی اور میرا مرنا اور جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ خدایا یہ تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے۔ ان الفاظ پر غور کیجئے، ان میں وہ تمام وجوہ شامل ہیں جن کی بنیاد پر قرآن مجید میں قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں اس بات کا اعلان ہے کہ دیوتاؤں کے لیے قربانیاں کرنے والے مشرکین کے برعکس ہم صرف خدا وحدہ لا شریک کے لیے قربانی کی عبادت بجا لا رہے ہیں۔ ان میں اس بات کا اعلان بھی ہے کہ اپنے پیدا کیے ہوئے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نظر ہم اس کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ ان میں یہ اعلان بھی ہے کہ اس مال کے اصل مالک ہم نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے جانور ہیں جس پر اس نے ہم کو تصرف کا اختیار بخشا ہے، اور اس کی کبریائی کے اعتراف میں یہ نذرانہ ہم اس کے حضور گزران رہے ہیں۔ اس میں یہ اظہار بھی ہے کہ جس طرح ہمیں حکم دیا گیا تھا ٹھیک اسی طرح ہم ابھی صرف اللہ کے لیے نماز ادا کر کے آئے ہیں اور اب خالصتاً اسی کے لیے قربانی کی تعمیل فرما رہے ہیں۔ پھر ان سب سے بڑھ کر ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد و پیمان بھی ہے کہ ہماری نماز اور قربانی ہی نہیں، ہمارا مرنا اور جینا بھی صرف اسی ذات پاک کے لیے ہے۔ اور یہ عہد و پیمان اس تاریخی دن میں کیا جاتا ہے جس دن اللہ کے دو بندوں نے اپنے عمل سے بتایا تھا کہ جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہونے کا مطلب کیا ہے۔ نبی کی خداداد بصیرت۔ یہ 5 نکات جو اوپر عرض کیے گئے ہیں انہیں ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیے، آپ کو ان میں سے ایک نبی کی خداداد بصیرت اور ہدایت یافتہ حکمت ایسی نمایاں نظر آئے گی کہ اگر اس قربانی کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی کوئی اور شہادت موجود نہ ہوتی تب بھی اس کے اس طریقے کی اندرونی شہادت خود یہ بتا دینے کے لیے کافی تھی کہ اس کو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، اور جس خدا نے قرآن نازل کیا ہے، قرآن مجید میں قربانی کے متعلق جو کچھ اور جتنا کچھ ارشاد فرمایا گیا تھا اس کو پڑھ کر کوئی غیر نبی چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم اور دانشمند ہی کیوں نہ ہوتا، اس سے زیادہ کوئی نتیجہ اخذ نہ کرتا کہ مسلمان وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کی عبادت بجا لاتے رہیں۔ وہ کبھی ان ارشادات سے یہ منشا نہ پا سکتا تھا کہ ساری دنیا اسلام کے لیے قربانی کا ایک دن مقرر کیا جائے اور اس دن کو یوم العید قرار دیا جائے۔ وہ دن حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دن ہونا چاہیے۔ وہ دن اور اس کے سابق و لائق ایام زمانہ حج کے بھی مطابق ہونے چاہیے، اور یہ قربانی ایسے طریقے سے ادا کی جانی چاہیے کہ اسے اسلام کی پوری روح تازہ ہو جائے۔ یہ منشا ایک نبی کے سوا اور کون پا سکتا تھا؟ اس منشا کو پانا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کا کام ہو سکتا تھا جس پر خدا نے اپنا قرآن نازل فرمایا تھا، مگر اس کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی اس اندرونی شہادت کے علاوہ اس کی خارجی شہادتیں بھی اتنی زیادہ اور اتنی مضبوط ہیں کہ بجز ایک ہٹ دھرم آدمی کے کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ احادیث سے قربانی کا ثبوت۔ اس کی پہلی شہادت وہ کثیر روایات ہیں جو حدیث کی تمام معتبر کتابوں میں صحیح اور متصل سندوں کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام سے یہ بات نقل کرتی ہیں کہ حضور نے عید الاضحیٰ کی قربانی کا حکم دیا، خود اس پر عمل فرمایا اور مسلمانوں میں اس کو سنت الاسلام کی حیثیت سے رواج دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال مقیم رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ ترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وصیت کی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا رہوں، چنانچہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کرتا ہوں۔ ابو داؤد، ترمذی۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا کہ اول ما نبذ فی یومنا ھذا ان نسلی ثم نرجع فنخر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا۔
آج کے دن ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر پلٹ کر قربانی کرتے ہیں، پس جس نے اس طریقے کے مطابق عمل کیا اس نے ہماری سنت پا لی۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الاضحیٰ یوم الضحیٰ الناس، الاضحیٰ وہ دن ہے جس میں لوگ قربانی کرتے ہیں۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعۃ فلم یفتح فلا یقرأ بن مسلنا، جو شخص طاقت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم یوم الحمر عمل احب الی اللہ من حرات دم، قربانی کے دن آدم کی اولاد کا کوئی فعل اللہ کو اس سے زیادہ پسند نہیں کہ وہ خون بہائے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے واپسی تک کچھ نہ کھاتے پیتے تھے اور واپس آ کر اپنی قربانی کا گوشت تناول فرماتے تھے۔ مسند احمد۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید اضحیٰ کی نماز پڑھی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک مینڈا لایا گیا اور آپ نے اسے ذبح فرمایا۔ مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے لیے 2 موٹے تازے بڑے سینگوں والے مینڈے خریدتے تھے اور عید کی نماز اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد ایک مینڈا اپنی تمام امت کی طرف سے اور ایک اپنی اور اپنی آل کی طرف سے قربان فرماتے تھے۔ مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ ہی میں ذبح اور نحر فرمایا کرتے تھے۔ بخاری، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ میں 2 بڑے سینگوں والے مینڈوں کی قربانی دی تھی۔ بخاری، مسلم۔ اور یہی مضمون حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی مروی ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، بہقی۔ برا بن عازب، جندب بن سفیان الجبلہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم کی متفقہ روایت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا اس کی قربانی نہیں ہوئی، اور جو نماز کے بعد ذبح کرے اس کی قربانی ہوگی اور اس نے سنت مسلمین پر عمل کیا۔ بخاری، مسلم، مسند احمد۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہم کو قربانی کے دن نماز پڑھائی، اس کے بعد کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کر لی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کسی نے ایسا کیا اسے پھر قربانی کرنی چاہیے، اور کسی کو اس وقت تک قربانی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ نبی اپنی قربانی نہ کر لے۔ مسلم، مسند احمد۔ یہ روایات اور بکثرت دوسری روایات جو حدیث میں آئی ہیں سب اپنے مضمون میں متفق ہیں، اور کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی کہیں موجود نہیں ہے جو یہ بتاتی ہو کہ عید الاضحیٰ کی قربانی سنت رسول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ آج کے موقع پر مکہ معظمہ میں نہ کوئی عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور نہ کوئی نماز قربانی سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس لیے ان تمام احادیث میں لازماً صرف اسی عید اور قربانی کا ذکر ہے جو مکہ سے باہر ساری دنیا میں ہوتی ہے۔ فقہائے امت کا اتفاق۔ دوسری اہم شہادت عہد نبوت سے قریب زمانے کے فقہائے امت کی ہے جو سب بالاتفاق اس قربانی کو مسنون اور مشروع کہتے ہیں، اور کسی ایک فقیہ کا قول بھی اس کے خلاف نہیں ملتا۔ ان فقہاء سے یہ بات بالکل بعید تھی کہ سب کے سب بلا تحقیق ایک فعل کو سنت مان بیٹھے، اور وہ ایسے زمانے میں تھے جب یہ تحقیق کرنے کے تمام ذرائع موجود تھے کہ یہ کام جو مسلمان کر رہے ہیں یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ سنت ہے یا کسی اور کی رائج کردہ بدعت ہے۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھیے کہ وہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش اور رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان صرف 70 سال کا فاصلہ تھا۔ ان کے زمانے میں بعض طویل العمر صحابہ موجود تھے، اور ایسے لوگ تو ہزاروں کی تعداد میں جگہ جگہ پائے جاتے تھے جنہوں نے خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھا تھا اور صحابہ کرام کی صحبت پائی تھی۔ پھر کوفہ جو امام صاحب کا وطن تھا کئی سال تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دارالخلافہ رہ چکا تھا۔ امام صاحب کی پیدائش اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے درمیان صرف 40 سال کا زمانہ گزرا تھا۔ اس شہر میں ان لوگوں کا شمار نہ کیا جا سکتا تھا جو خلیفہ رابع کا عہد دیکھ چکے تھے۔ کیا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو یہ تحقیق کرنے
کرنے میں کوئی مشکل پیش آ سکتی تھی کہ قربانی کا یہ طریقہ کب سے اور کیسے شروع ہوا ہے اور کس نے اسے جاری کیا ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کی مثال لیجئے، وہ سن 93 ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے اور وہیں ساری عمر گزاری۔ اس شہر میں سینکڑوں خاندان ایسے موجود تھے جن کے بڑے بوڑھوں اور بڑی بوڑھیوں نے خلافت راشدہ کا عہد دیکھا تھا، صحابہ کرام کی گودوں میں پرورش پائی تھی اور جن کے اپنے بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ کیا کوئی شخص باور کر سکتا ہے کہ اس شہر کے لوگ اتنی قلیل مدت میں عہد نبوی کے روایات گم کر چکے تھے اور وہاں کوئی یہ بتانے والا نہ تھا کہ عید الاضحیٰ کی قربانی کس نے رائج کی ہے؟ یہی حال پہلی اور دوسری صدی ہجری کے تمام فقہاء کا ہے۔ وہ سب عہد نبوت سے اتنے قریب زمانے میں تھے کہ ان کے لیے سنت اور بدعت کی تحقیق کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہ تھا، اور وہ آسانی کے ساتھ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو سکتے تھے کہ جو چیز سنت نہ ہو اسے سنت سمجھ بیٹھے۔ امت کا تواتر عمل۔ تیسری اہم ترین شہادت امت کے متواتر عمل کی ہے۔ عید الاضحیٰ اور اس کی قربانی جس روز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، اسی روز سے وہ مسلمانوں میں عملاً رائج ہوگی، اور اس وقت سے آج تک تمام دنیا میں پوری امت مسلمہ ہر سال مسلسل اس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس کے تسلسل میں کبھی ایک سال کا انقطاع بھی واقع نہیں ہوا۔ ہر نسل نے پہلی نسل سے اس کو سنت اسلام کے طور پر لیا ہے اور بعد والی نسل کی طرف اسے منتقل کیا ہے۔ یہ ایک عالمگیر عمل ہے جو ایک ہی طرح دنیا کے ہر اس گوشے میں ہوتا رہا ہے جہاں کوئی مسلمان پایا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا متواتر عمل ہے جس کی زنجیر ہمارے عہد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک اس طرح مسلسل قائم ہے کہ اس کی ایک کڑی بھی کہیں سے غائب نہیں ہے۔ در حقیقت یہ ویسا ہی تواتر ہے جسے تواتر سے ہم کو قرآن پہنچا ہے، اور یہ خبر پہنچی ہے کہ 1400 سال پہلے عرب میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ کوئی فتنہ پرواز اس تواتر کو بھی اگر مشکوک ٹھہرا دے تو پھر اسلام میں کیا چیز شک سے محفوظ رہ جاتی ہے؟ اس معاملے کی اصل نوعیت یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کا کوئی دور ایسا گزرا ہو جس میں قربانی اور اس کی عید رائج نہ رہی ہو، پھر کسی قدیم نوشتے میں اس کا حکم لکھا ہوا مل گیا ہو اور کچھ ملاؤں نے اٹھ کر لوگوں سے کہا ہو کہ دیکھو فلاں جگہ ہم کو یہ لکھا ملا ہے، لہٰذا مسلمانوں ہم عید الاضحیٰ منایا کریں اور اس میں جانوروں کی قربانی دیا کریں۔ اور ایسا ہوا ہوتا تو تاریخ میں کہیں اس کا سراغ ملتا کہ یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا اور کون لوگ اس کے ذمہ دار تھے۔ پھر کسی ملا کی کبھی مسلمانوں میں یہ حیثیت نہیں رہی ہے کہ وہ کسی پرانے نوشتے سے ایک حکم نکال کر دکھائے اور تمام دنیا کے مسلمان بالاتفاق اور بے چون و چراں اس کی بات مان کر اس کی پیروی شروع کر دیں، اور کوئی یہ نوٹ تک نہ کرے کہ یہ طریقہ پہلے ہم میں رائج نہ تھا۔ فلاں ملا صاحب کے کہنے سے اب حال ہی میں اس پر عمل شروع ہوا ہے۔ ہمارا اخلاقی انعطاف۔ یہ تین قسم کی شہادتیں ایک دوسری سے پوری طرح مطابقت کر رہی ہیں۔ حدیث کی کثیر تعداد مستند و معتبر روایات، امت کے تمام معتمد علیہ فقہاء کی تحقیقات اور پوری امت کا مسلسل و متواتر عمل، تینوں سے ایک ہی بات ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اس امر میں کوئی شک کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی مقرر کیا ہوا ہے۔ اب اگر اس کے مقابلے میں کسی شخص کے پاس کوئی ادنا سے ادنا درجے کی شہادت بھی ایسی ہے جس سے یہ وہ ثابت کر سکے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہوا نہیں، تو وہ اسے سامنے لائے اور ہمیں بتائے کہ اسے کب کس ملا نے کہاں گڑا اور کیسے تمام دنیا کے مسلمان اتنا بڑا دھوکہ کھا گئے کہ اسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ذہنی انعطاف اور اخلاقی تنزل کی اس سے زیادہ شرمناک تصویر اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے درمیان جو شخص چاہتا ہے اٹھ کر ہمارے دین کے بالکل ثابت شدہ مسلم اور متفق علیہ عقائد کو بھی بلکہ اس کی بنیادوں تک کو بے تکلف چیلنج کر دیتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے اس کی تائید میں آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں، حالانکہ اس کے پاس اس کے اپنے مجرد دعوے کے سوا نہ کوئی دلیل ہوتی ہے نہ شہادت۔ مخالفین کے دلائل کا دینی تجزیہ۔ لے دے کر بس یہ ایک بات عوام کو فریب دینے کے لیے بڑی وزنی سمجھ کر بار بار پیش کی جاتی ہے کہ قربانی ہر سال لاکھوں روپیہ ضائع ہوتا ہے، اسے جانوروں کی قربانی کے بجائے رفاہ عام یا قوی ترقی کے کاموں میں صرف ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات کئی وجوہ سے غلط ہے۔ اول یہ کہ جس چیز کا حکم قرآن اور سنت سے سنت اور خدا اور رسول ہونا ثابت ہو، اس کے بارے میں کوئی مسلمان اگر وہ واقعی مسلمان ہے یہ خیال نہیں کر سکتا کہ اس پر مال یا وقت یا محنت صرف کرنا اسے ضائع کر رہا ہے۔ ایسی بات جو شخص سوچتا ہے وہ ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز یعنی اپنا ایمان ضائع کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسلام کی نگاہ میں رفاہ عام اور قومی ترقی کے کاموں کو بھی ایک قیمت ہے، مگر ان سے بدرجہ
زیادہ قیمت اس کی نگاہ میں اس بات کی ہے کہ مسلمان شرک سے ہر طرح محفوظ ہوں، توحید پر ان کا عقیدہ ہر لحاظ سے خیال اور عمل میں مستحکم ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی کبریائی کا اعتراف اور اس کی عبادت و بندگی بجا لانے کی عادت ان کی زندگی میں پوری طرح جڑ پکڑے رہے، اور وہ اللہ کی رضا پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے مستعد رہے۔ ان مقاصد کے لیے جن کاموں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے، ان میں ہر ایک یہ قربانی بھی ہے۔ اس پر مال کا صرف رفاع عام اور قومی ترقی کے ہر کام سے بہت زیادہ قیمتی کام پر صرف ہے۔ اسے ضیاء صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کی قدریں اسلام کی قدروں سے اصلاً مختلف ہو چکی ہیں۔ تیسرے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبادت کی جو شکل مقرر کر دی ہے، کوئی چیز اس کا بدل نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق نے خود ہی یا تین مبادل صورتیں تجاویز کر کے ہمیں ان میں سے کسی ایک کا اختیار دے دیا ہو۔ ہمارا فرض ہر حکم کو اسی صورت میں بجا لانا ہے جو شارع نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ ہم خود مختار بن کر اس کا بدل آپ تجویز نہیں کر سکتے۔ نماز کے بجائے اگر کوئی شخص اپنی ساری دولت بھی خیرات کر دے تو وہ ایک وقت کی نماز کا بدل بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قربانی کے بجائے آپ خواہ کوئی بڑی سے بڑی نیکی بھی کر ڈالیں، وہ عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں جان بوجھ کر قربانی نہ کرنے کا معاوضہ ہرگز نہ بن سکے گی، بلکہ اگر یہ حرکت اس نظریے کی بنا پر کی جائے کہ اس عبادت کے لیے ہم نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ صورت سے بہتر صورت تجویز کی ہے تو یہ نیکی کیسی ایک بدترین معصیت ہوگی۔ اجتماعی نقطۂ نظر سے جائزہ۔ پھر ذرا دینی نقطۂ نظر سے ہٹ کر محض اجتماعی نقطۂ نظر سے بھی اس ضیاء کا عجیب تصور غور کر لیجئے۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنی تقریبات پر، اپنے میلوں پر، اپنے قومی اور بین الاقوامی تہواروں پر لاکھوں کروڑوں روپیہ صرف نہ کرتی ہو۔ ان چیزوں کے تمدنی اور اجتماعی اور اخلاقی فوائد اس سے بہت زیادہ ہیں کہ کوئی قوم محض دولت کے گز سے اسے ناپے اور روپے کے وزن سے ان کو تولے۔ آپ یورپ اور امریکہ کے کسی سخت مادہ پرست آدمی کو بھی اس بات پر کا قائل نہیں کر سکتے کہ کرسمس پر ہر سال جو بے شمار دولت ساری دنیا عیسائیت مل کر صرف کرتی ہے یہ روپے کا ضیاع ہے۔ وہ آپ کی اس بات کو آپ کے منہ پر مار دے گا اور بلا تعامل یہ کہے گا کہ دنیا بھر میں بٹی ہوئی بے شمار فرقوں اور سیاسی قومیتوں میں تقسیم شدہ مسیح ملت کو اگر ایک بین الاقوامی تہوار بالاتفاق منانے کا موقع ملتا ہے تو اس کے اجتماعی اور اخلاقی فوائد اس کے خرچ سے بہت زیادہ ہیں۔ ہندوؤں جیسی زر پرست قوم تک اپنے میلوں اور تہواروں کو اس مال کی میزان میں تولنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ان کی تقریبات پر صرف ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ چیز ان کے اندر وحدت پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ نہ ہو تو ان کے تفرقے اور اختلافات اور طرح طرح کے باہمی امتیازات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کبھی جمع ہو کر ایک قوم نہ بن سکے۔ یہی معاملہ ان دوسری اجتماعی تقریبات کا ہے جو دنیا کے مختلف قومیں وقتاً فوقتاً مشترک طور پر مناتی ہیں۔ ہر ایک تقریب اپنی ایک محسوس صورت چاہتی ہے اور اس صورت کو عمل میں لانے پر بہت کچھ صرف ہوتا ہے، مگر کوئی قوم بھی یہ حماقت کی بات نہیں سوچتی کہ بس اسپتال اور مدرسے اور کارخانے ہی ایک چیز ہیں جن پر سب کچھ لگ جانا چاہیے اور یہ تہوار اور تقریبات سب فضول ہیں۔ حالانکہ دنیا کی کسی قوم کی تقریبات اور تہوار میں وہ بلند اور پاکیزہ روحانی اور اعتقادی اور اخلاقی روح موجود نہیں ہے جو ہماری عید الاضحیٰ میں پائی جاتی ہے، اور کسی تہوار اور تقریب کے منانے کی صورت ہر طرح کے شرک و فسق اور مکروہات سے اس درجہ خالی نہیں ہے جتنی ہماری عیدیں ہیں۔ اور کسی تہوار کے متعلق کسی قوم کے پاس خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود نہیں ہے جیسا ہمارے پاس ہے۔ اب کیا ہم مادہ پرستی میں سب سے بازی لے جانے کا عزم کر چکے ہیں؟ اور یہ قربانی پر روپیہ ضائع ہونے کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ کہاں ضائع ہوتا ہے؟ قربانی کے لیے جو جانور خریدے جاتے ہیں ان کی قیمت ہمارے ہی قوم کے ان لوگوں کی جیبوں میں تو جاتی ہے جو ان جانوروں کو پالتے ہیں، ان کی تجارت کرتے ہیں۔ اسی کا نام اگر ضائع ہونا ہے تو اپنے ملک کے سارے بازار اور سب دکانیں بند کر دیجئے، کیونکہ ان سے مال خریدنے پر کروڑوں روپیہ روز ضائع ہو رہا ہے۔ پھر جو جانور خریدے جاتے ہیں کیا وہ زمین میں دفن کر دیے جاتے ہیں یا آگ میں جھونک دیے جاتے ہیں؟ ان کا گوشت انسان ہی تو کھاتے ہیں۔ یہ اگر ضیاع ہے تو سال بھر انسانی خوراک پر جو کچھ صرف ہوتا رہتا ہے اس کے بند کرنے میں بھی کوئی سبیل نہیں ہونی چاہیے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ محسوس کر کے یہ ضائع ہونے کی بات چلتی نظر نہیں آتی۔ یہ افسانہ تراشا ہے کہ بقرہ عید میں بہت سا گوشت سڑ کر پھک جاتا ہے، حالانکہ ہم بھی اس ملک میں ایک مدت سے جی رہے ہیں، ہم کو تو کبھی سڑے ہوئے گوشت کی ڈھیر نظر نہیں آئے۔ وہ بتائیں انہیں کہاں ان کا دیدار میسر ہوا ہے؟
حال میں ایک اور آواز اٹھی ہے کہ ملک میں روز بروز جانوروں کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے دودھ اور گھی کی فراہمی میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ حکومت نے اس لیے ہفتہ میں 1 کے بجائے 2 دن گوشت کا ناغہ کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اس سے بھی کام نہ چلا، اب شاید اسے بڑھا کر جلد ہی 3 دن ناغہ کرنا پڑے۔ اس حالت میں بقرہ عید کی قربانی پر پابندی لگانی ناگزیر ہے، کیونکہ اسی طرح ہزارہ جانور اس موقع پر کٹتے رہے تو جانوروں کا اور ان کے ساتھ دودھ گھی کا بھی قحط رونما ہو جائے گا۔ جہاں تک جانوروں کی کمی کا تعلق ہے، اسے بڑھا کر قحط کی حد تک نوبت پہنچا دینے کا غالباً اس سے زیادہ کارگر نسخہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ان کی کھپت روز بروز کم کی جا رہی ہے، کیونکہ جانور پالنے والے بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی روز بروز غلہ کے پیشے سے دستشک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ان کے مال کی مانگ اس قدر کم ہو جائے کہ سال بھر میں 165 دن ہوتے ہیں، 5 یا 6 دن تو ایسے ہوں اس کی فروخت بند رہے، اور سال کے وہ 3 دن بھی جن کی امید میں وہ ہزارہ جانور پورے سال پالتے رہتے تھے ان کے لیے کساد بازاری کی نظر کا ہو جائیں تو ظاہر ہے ان کے لیے اس کام میں کوئی کشش باقی نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنی روزی کسی اور کام میں تلاش کرنے پر مجبور ہوں گے اور جانور پالنے کم کرتے چلے جائیں گے۔ پھر جب جانوروں کی فراہمی میں مزید کمی واقع ہوگی اور ہمارے ضرورت سے زیادہ عقل مند مدبرین ہفتہ میں مزید چند روز گوشت بند کر کے اور بقرہ عید کی قربانی بالکل ممنوع کر کے اس کا مداوع فرماتے رہیں گے تو ایک روز آپ یہ ملک ایسا گوارا اور رجین مت کی جنت بن کر رہے گا۔ نہ معلوم نظرات کو کس حکیم نے یہ مشورہ دیا ہے کہ جانوروں کی کمی کا علاج ان کی افزائش نسل کے لیے سہولتیں بام پہنچانے اور غلہ بانی کی ہمت افزائی کرنے کی بجائے بازار میں اس جنس کی مانگ کم کرتے چلے جانا ہے۔ رہی دودھ اور گھی کی کمی تو اس کا رشتہ جانوروں کے ذبیحے سے لے جا کر جوڑنا صرف ان لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس ملک میں باہر سے آ کر حکمرانی کرنے والوں کی طرح رہتے ہیں، بلکہ غیر ملکی مبصر کی طرح انہوں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر قیاس فرما لیا ہے کہ ضرور دودھ دینے والے جانور ہی درا در ذبح کیے جا رہے ہیں ہوں گے، تبھی تو ملک میں دودھ اور گھی کی فراہمی کم ہو رہی ہے۔ حالانکہ اگر وہ اس ملک میں چل پھر کر معلوم کرتے کہ یہاں دودھ دینے والے جانوروں کی قیمتیں کیا ہیں اور گوشت کا نرخ کیا ہے اور یہاں کے ایک جانور میں اوسطاً کتنا گوشت نکلتا ہے، تو انہیں خود معلوم ہو جاتا کہ صرف وہی قصاب دودھ دینے والا جانور کاٹ کر گوشت بیچ سکتا ہے جو کچھ کمانے کی بجائے اپنے گھر سے خریداروں کو کھلانے کی پاکیزہ نیت رکھتا ہو، اور صرف وہی شخص بقرہ عید میں دودھ دینے والا جانور خرید کر قربان کر سکتا ہے جس کی ماہوار آمدنی سینکڑوں سے متجاوز ہو کر ہزاروں تک پہنچی ہوئی ہو۔ معترضین کے چند مزید سہارے۔ حال میں ایک صاحب نے کچھ شرعی سہارے اس غرض کے لیے تلاش کیے ہیں کہ قربانی بند نہ سے ہی محدود ہو جائے اور حکومت اسے محدود کر کے حد مقرر سے زائد قربانیوں کا روپیہ خیراتی کاموں میں صرف کرانے کا انتظام کرے۔ ان سہاروں کی نوعیت بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ قربانی صرف امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ دین اسے صرف سنت مانتے ہیں۔ حالانکہ ان کی یہ بات بھی غلط ہے کہ اسے صرف امام اعظم واجب قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی غلط کہ باقی ائمہ اسے سنت اس معنی میں مانتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ جن ائمہ نے اسے واجب قرار دیا ہے ان میں امام مالک رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ جنہوں نے اسے سنت مانا ہے وہ سب اسے سنت موقدہ کہتے ہیں جس کا ترک جائز نہیں ہے۔ ان کا بیان ہے کہ شارع کا منشا قربانی کو محدود کرنا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم صرف ذی استطاعت لوگوں کو دیا ہے، اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ علی کل اہل بیت فی کل عام اضیحۃ و عتیرہ، ہر گھر کے لوگوں پر ہر سال ایک قربانی بقرہ عید کی اور ایک رجب کی لازم ہے۔ حالانکہ ترمذی کے بقول یہ حدیث غریب اور ضعیف السند ہے، اور ابو داؤد نے صراحت کی ہے کہ جب کہ رجب کی قربانی کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ فرما دیا تھا۔ تاہم اس بحث کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو سوال یہ ہے کہ شارع نے ایک چیز کو لازم کرتے ہوئے اگر اس کی ایک کم سے کم حد مقرر کی ہو تو کیا واقعی اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ شارع اس پر عمل کو محدود کرنا چاہتا ہے؟ نماز صرف 5 وقت کی چند رکعتیں فرض ہیں، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ شارع نماز کو محدود رکھنا چاہتا ہے اور فرض رکعتوں سے زیادہ پڑھنا اسے پسند نہیں؟ روزے صرف رمضان کے فرض ہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کو محدود کرنا ہی مقصود ہے اور زائد روزے ناپسندیدہ ہیں؟ زکوٰۃ کی ایک محدود مقدار صرف صاحب نصاب پر لازم کی گئی ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کو محدود کرنا پیش نظر ہے، اور غیر صاحب نصاب اگر راہ خدا میں مال صرف کرے یا صاحب نصاب زکوٰۃ کے علاوہ کچھ خیرات کرے تو یہ ناپسندیدہ بات ہوگی؟ وہ قرآن سے بعض نظیریں پیش کرتے ہیں کہ حج کی بعض رعایات سے فائدہ اٹھانے والوں اور بعض کوتاہیوں کا ارتکاب کرنے والوں پر جو قربانی لازم کی گئی ہے اس کا بدل روزوں کی شکل میں یہ مالی
مالی انفاق کے شکل میں اللہ تعالیٰ نے خود تجویز فرمایا ہے، اس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ بقرہ عید کی قربانی کا بدل اسی طرح تجویز کیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ استدلال اصولاً غلط ہے۔ وہاں شارع نے 2-3 متبادل صورتیں ایک واجب سے سبق دوش ہونے کے لیے خود تجویز کی ہیں، جہاں آپ شارع کی ایک ہی مقرر کردہ شکل عبادت کا بدل تجویز فرما رہے ہیں۔ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ کیا اسی طرح آپ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور دوسرے فرائض و واجبات کے بدل بھی آپ تجویز کر لینے کے لیے آزاد ہیں؟ پھر وہ ہدایہ کی ایک عبارت ہے سے بالکل غلط مفہوم نکالتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں اگرچہ قربانی ہی کرنا افضل ہے مگر اس کے بجائے جانور کی قیمت صدقہ کر دینا بھی جائز ہے۔ حالانکہ کوئی فقیہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ بقرہ عید کے ایام میں جانوروں کی قیمت کا صدقہ قربانی کا بدل ہو سکتا ہے۔ صاحب ہدایہ غریب کو اگر معلوم ہوتا کہ کسی وقت ان الفاظ التخیزۃ فیہا افضل من التصدق بثمن الاضحیۃ کا مطلب یہ نکالا جائے گا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے بجائے جانور کی قیمت صدقہ کر دینا بھی درست ہے، تو وہ 10 بار اس پر توبہ کرتے۔ آخر فقہ حنفی کی ایک کتاب ہدایہ ہی تو نہیں ہے، دوسری بے شمار کتابیں بھی دنیا میں موجود ہیں اور قریب سبھی میں بالفاظ صریح یہ بات لکھی گئی ہے کہ ان دنوں میں کوئی صدقہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ایک دلچسپ استدلال ان کا یہ بھی ہے کہ اگر اب لوگوں کے اندر خلوص و تقویٰ کم ہے اور اس کی بجائے فخر اور ریا اور نام و نمود کی خاطر لوگ قربانیاں کرتے ہیں، گویا جب یہی لوگ قربانی کے بجائے قومی فنڈ میں اور وہ بھی سرکاری فنڈ میں بڑھ چڑھ کر چندے دیں گے تو اس وقت یہ کام غائب درجہ خلوص و تقویٰ کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد بعید نہیں کہ ہر مسجد پر ایک متعصب خلوص پیما آلات لیے ہوئے موجود رہے اور اسے ناپ کر ہر ریاکار نمازی کو حکم دے کہ نوافل اور سنتے چھوڑ کر ان کے بدلے قومی فنڈ میں روپیہ داخل کرو۔ ان کمزور سہاروں پر یہ عمارت کھڑی کی گئی ہے کہ قربانی کو محدود کر دینا شریعت کے منشا کے عین مطابق ہے۔